اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بدقسمتی سے ہمارے ہاں خوبصورتی کا معیار خوش شکل، بڑی آنکھیں اور گوری رنگت ہے، جبکہ شکل و صورت میں کسی کمی یا زیادتی یا پھر خوبصورتی کے تقاضوں پر پورا نہ اترنے کو نہ صرف عیب تصور کیا جاتا ہے، بلکہ ایسے افراد کی تحقیر کے لیے مختلف قسم کے نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ اور نہ آپس میں تانا زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بدکار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ خواتین حضرات، ایسے ظالم لوگ ان چند معذوری کے حامل افراد کا اس قدر جینا محال کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ بدقسمت اپنے تخلیق کار سے شکوے کرتے کرتے خود ہی اپنی جان لے بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ایسی ہی ایک مثال ایڈورڈ مورڈی کی ہے، جس کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ اس نے محض 23 سال کی عمر میں صرف اور صرف اپنے چہرے کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ جی ہاں دوستو، تاریخ کے اوراق کھنگالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں صدی میں ایک ایسا شخص بھی اپنا وجود رکھتا تھا جس کے اگلی اور پچھلی دونوں جانب چہرے تھے، جس کا ذکر 1856 میں چھپنے والے میڈیکل انسائکلوپیڈیا میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آرٹیکل میں لکھا گیا کہ ایڈورڈ برطانیہ کے ایک نواب خاندان میں پیدا ہوا تھا، اور بلا شبہ وہ سامنے سے دیکھنے پر بہت ہی خوش شکل نظر آتا تھا، لیکن اس کے سر کی پچھلی طرف والا چہرہ بہت بد شکل تھا، جو صرف محدود حرکات سر انجام دے سکتا تھا، جیسے سرگوشیاں کرنا اور آنکھیں جھپکانا وغیرہ۔ لیکن نہ تو وہ اس طرف سے کھا پی سکتا تھا اور نہ ہی کوئی بات کر سکتا تھا۔ لہٰذا جیسے جیسے وہ جوان ہوتا گیا، اس کا پچھلا چہرہ مزید کبھی اور بدتر ہوتا گیا، اور اس کے شیطانی سرگوشیوں اور خوفزدہ کر دینے والی آنکھوں کی دہشت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ دوستو، ایڈورڈ اپنے پچھلے چہرے کی وجہ سے ہمیشہ سخت رنجیدہ رہتا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ ساری رات سرگوشیاں کرتا رہتا ہے اور اسے کبھی چین نہیں لینے دیتا۔ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یہ چہرہ ہر آتے جاتے شخص کو گھورتا بھی اور انہیں دیکھ کر عجیب و غریب انداز سے بڑبڑاتا بھی تھا، جبکہ یہ سب دیکھ کر لوگ اس سے سہم کر دور بھاگ جاتے اور بعض افراد اس پر لان تان بھی کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، ایسے میں جب ایڈورڈ اپنی حالت زار پر روتا تو یہ چہرہ طنزیہ مسکراہٹ سے کھل اٹھتا، جو کہ ایڈورڈ کے لیے دگنی تکلیف کا باعث بنتا تھا، کیونکہ اس کا پچھلا چہرہ اس کے بالکل برعکس حرکات کرتا تھا۔ یعنی اگر ایڈورڈ خوشی سے مسکراتا تو وہ رونے لگتا، اور اگر وہ اپنی بیزاری پر روتا تو پچھلا چہرہ زور زور سے ہنسنے لگتا۔ ایڈورڈ نے کافی دفعہ ڈاکٹروں سے بھی گزارش کی کہ میرے سر کی پچھلی جانب والا چہرہ آپریشن کر کے ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا اور خوفناک قسم کی سرگوشیاں کرتا رہتا ہے۔ لیکن ڈاکٹرز نے یہ آپریشن کرنے کا رسک نہ لیا، کیونکہ اس آپریشن میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ چنانچہ ایڈورڈ نے اس تکلیف کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کیا اور دل شکستہ ہو کر بالآخر 23 سال کی عمر میں زہر کھا لیا، اور ایک خط میں یہ وصیت کی گئی تھی کہ اس کے پچھلے چہرے کو تدفین سے پہلے کاٹ کر علیحدہ کر دیا جائے، تاکہ وہ قبر میں اس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ خواتین حضرات، تاریخ دان اس کہانی کو ایک حقیقی کہانی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اس میں کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کا مذاق اڑانے سے اپنی پناہ میں رکھے، تاکہ کوئی مایوس ہو کر ہماری وجہ سے بے موت نہ مر جائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔